مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت امت مسلمہ اس ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اپنے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے. امت کو اس وقت بیرونی طور پر بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور اندرونی طور پر بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. بیرونی مسائل جو ہیں وہ اسلام دشمنوں کی جانب سے پیدا کیے جا رہے ہیں اور اندرونی مسائل مسلمانوں کی بے دینی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. بیرونی مسائل کے ذمہ دار بظاہر یہود و نصارہ اور فرقہ پرست اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے والوں کی جانب سے پیدا کیے جا رہے ہیں. جیسے چند مسائل جو گزشتہ چند سالوں کے اندر پیدا کیے گئے بلکہ جان بوجھ کر کے پیدا کیے گئے، جیسے طلاق ثلاثہ بل ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، تعدد ازدواج اور حلالے کی بات ہے، وقف کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے، بابری مسجد اور ان جیسی دیگر مساجد کا معاملہ ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو جان بوجھ کر کے پیدا کیے گئے اور مسلمانوں کو اس میں الجھایا گیا اور مسلمانوں کی جان مال اور دیگر صلاحیتیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ہوتی رہی. بظاہر اور کھلے طور پر ان مسائل کے ذمہ دار جو ہیں وہ فرقہ پرست ہیں، لیکن کچھ مسائل وہ ہیں جو مسلمانوں کے اندرونی مسائل ہیں، جو مسلمانوں کی بے دینی کی وجہ سے، شریعت کی دوری کی وجہ سے، من مانی زندگی گزارنے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ مسائل وہ ہیں جیسے کہ میراث کا مسئلہ. ظاہر سی بات ہے گھر کے سرپرست والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور میراث تقسیم نہ کی جائے اور پھر اتنی تاخیر کی جائے کہ مسائل در مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں اور پھر یہ میراث کا مسئلہ الجھتا چلا جائے. ظاہر سی بات ہے والد کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم نہیں کی گئی اور میراث پر ایک بیٹے کا یا چند بیٹوں کا قبضہ ہے اور وہ تنہا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے. ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کسی یہود و نصارہ کی سازش نہیں، اس کے پیچھے کسی امریکہ اور اسرائیل کی سازش نہیں، اس کے پیچھے فرقہ پرستوں کی چالیں اور اس کی سازش نہیں، بلکہ اس کے پیچھے آخرت کی فکر کا نہ ہونا، اس کے پیچھے شریعت کے احکام سے دوری ہے، اس کے پیچھے مال و دولت کی ہوس اور اس کی لالچ ہے. جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی اور جس کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہوگا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے،
جسے اس بات کا یقین ہوگا کہ میرے نصیب کی دولت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، چاہے میراث تقسیم کر دی جائے، مجھے میرے نصیب کا حصہ مجھے ملتا رہے گا، جسے اس بات کا یقین ہوگا اور جس کے پیش نظر شریعت کے احکام میراث ہوں گے، وہ میراث پر کبھی بھی قبضہ نہیں کرے گا، وہ میراث سے تنہا کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ میراث کی تقسیم میں کبھی بھی وہ رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا حصہ چھوڑ دینا گوارا کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے حصے پر قبضہ کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری جائیداد حلال طریقے پر، میری آمدنی، میرے اخراجات جائز طریقے پر ہو، ناجائز اور مشتبہ مال نہ ہو، میرے معدے میں اور میرے بیوی بچوں کی حلق کے اندر کوئی ناجائز اور مشتبہ اور حرام مال نہ جائے، اس لیے کہ شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حلال اور حرام کے درمیان واضح فرق بیان کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ حلال مال کھائیں، حلال مال کمائیں اور حلال مال استعمال کریں۔ بلکہ آپ کو جان کر بھی یہ حیرت ہوگی کہ انبیاء علیہم السلام یہ معصوم ہوتے، گناہوں کا صدور ان سے ناممکن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام، اللہ تعالیٰ کے کوئی احکام ان سے ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو معصوم پیدا کیا ہے اور اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، تو کوئی گناہ ان سے ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ اس کے باوجود اللہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو قرآن پاک میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں، اے رسولوں، پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، یعنی کہ مشتبہ ناجائز حرام مال سے بچو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک بات تو یہ کہ حلال مال کمانا، حلال مال کما کر کے حلال مال کھانا، اور دوسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ نیک عمل کرنا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ ہے، ان دونوں باتوں کا آپس میں ربط ہے، یعنی کہ جو حلال مال کھائے گا وہ نیک عمل کرے گا، جو حلال مال کھائے گا وہ نیک عمل کرے گا، اور جس کی حلق کے اندر ناجائز مشتبہ سود کا لقمہ جائے گا اس سے نیک عمل کا صدور ہونا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، چاہت رکھنے کے باوجود بھی وہ نیکی کی راہ پر نہیں چل پاتے، ان کا دل جو ہے مسجد میں نہیں اٹکتا، ان کی زبانی جو ہے سچ بولنے پر آمادہ نہیں ہوتی، وہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، وہ چاہ کر بھی تقویٰ والی اور نیکی والی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے معدے میں حرام مال ڈالا ہوا ہے، انہوں نے
اپنی پرورش جو ہے حلال مال سے کی، حرام مال سے کی ہے، ان کی اولادیں ان کی نافرمان ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی پرورش حرام مال سے کی ہوئی ہے، ناجائز اور مشتبہ مال سے کی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں فرما بردار ہو جائے۔ کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے؟ کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے جب کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی پرورش حرام مال سے کی ہوئی ہے؟ وہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ پریشان ہوتے ہیں، دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان دور دراز سے پراگندہ بالوں کے ساتھ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ حرم پہنچتا ہے اور یا رب یا رب یا رب کی صدا لگاتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا جو جسم ہے، اپنا جسم جو بڑھایا ہوا ہے وہ حرام مال سے بڑھایا ہوا ہے، وہ اپنا جسم جو پال رہا ہے وہ حرام مال سے پال رہا ہے۔ اس لیے جس کے میلے میں حرام مال جائے گا، مشتبہ ناجائز مال جائے گا، اس کے اعضاء اور جوارح سے نیک اعمال کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ اس لیے آج اس احکام کو چھوڑنے کے نتیجے میں اور اس فکر سے منہ موڑنے کے نتیجے میں کہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ میرا پورا گھر اپنا ہے یا میرے والد کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، جس دکان میں میں کاروبار کر رہا ہوں یہ پوری دکان میری اپنی ہے یا اس دکان میں میرے دیگر قریب ترین رشتہ داروں کا حق ہے، جو مال میں کھا رہا ہوں یہ مال میرا اپنا ہے یا اس میں میرے دیگر بھائی بہنوں کا حصہ ہے۔ اس فکر سے اعراض کرنے کے نتیجے میں ایک نہیں بلکہ درجنوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گھروں گھر جو ہے اختلاف کی اور انتشار کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا وہ خونی رشتہ دار جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی بہن جو برسوں ایک ساتھ کھیلتے کودتے رہے، جنہوں نے برسوں ایک پلیٹ میں کھانا کھایا، جنہوں نے برسوں ماں باپ کے سائے میں زندگی گزاری، وہی بھائی بہن جو ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے ہمارے شہر مالیگاؤں میں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے اسے حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا۔ اگر لوگ اپنی اپنی حدوں میں رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی ہو اور ایک دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ سب اپنا اپنا گھر اور اپنا اپنا کاروبار الگ کریں۔ گھر کے بڑے بزرگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس گھر سے کوئی الگ نہیں ہوگا، لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ گھر الگ نہیں ہوئے لیکن دل کب کے الگ ہو چکے ہیں۔ چولہا ایک ہے لیکن دل ایک نہیں۔ کیا فائدہ ایسے گھرانے کا اور کیا فائدہ ایسے اتحاد و اتفاق کا؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں
مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اولاد میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، کاروباری پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، گھر کے اخراجات میں آمدنی میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہو رہا، اور اس کو لے کر کے گھر کے افراد میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو گھر کے بڑے بزرگ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو اپنا اپنا کاروبار اور اپنا اپنا گھر علیحدہ کروائیں، تاکہ ایک چولہے کا کھانا نہ کھائیں، ایک چھت کے نیچے نہ رہیں تو کیا ہوا، کم از کم ان کے دل تو جڑے ہوئے رہے۔ اس لیے کہ رشتے ناتوں سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں۔ آپ دولت کسی اور وقت کما سکتے ہو، لیکن رشتے ناتے ہر وقت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے شہر مالیگاؤں کی یہ جو صورتحال ہے، یہ جو جوائنٹ کاروبار ہے، یہ جو ہمارے شہر مالیگاؤں میں چل رہا ہے، گھروں گھر کے اندر بغیر کسی معاہدے کے چل رہا ہے، بغیر کسی معاہدے کے لوگ آپس میں کام کر رہے ہیں، مل جل کر کے کام کر رہے ہیں، اور بغیر کسی حساب و کتاب اور بغیر منصوبہ بندی کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ جناب، یہ ایک مدت تک اچھا لگتا ہے، یہ چند سالوں تک اچھا لگتا ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ دلوں کے اندر خطورتیں ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتے رہتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، میرے بال بچے کم ہیں، میرے حصے میں آمدنی کم ہو رہی ہے، اور فلاں کے بچے زیادہ ہیں، ان پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے، میرے حصے میں آمدنی کم ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس احساس کی چنگاری جو ہے، اس اختلاف کی چنگاری جو ہے، لاوے کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر گھر کا جھگڑا جو ہے دہلیز سے نکل کر کے عدالت کی چوکھٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف ہمارے شہر مالیگاؤں کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ ملک بھر کے مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ عبادت کے لحاظ سے مسلمان قدرے ٹھیک ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ کے دینے کا اہتمام بھی کر لیتا ہے، اور دیگر عبادتیں بھی انجام دے لیتا ہے، ذکر و اذکار کا بھی معمول رکھتا ہے، اور کچھ مسلمان بلکہ بہت سارے مسلمان دین کی اور علم دین کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، علم دین بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انہی مسلمانوں کے جب معاملات دیکھے جائیں تو درست نہیں، ان کی معاشرت دیکھی جائے تو اچھی نہیں ہوتی، اور آپ کو جان کر کے اس بات کو جان کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مسلمان بھی جو دینی لحاظ سے کسی بڑے منصب پر فائز ہے، اور جو برسوں سے علم دین کی اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے تو ان کی بہنوں کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، برسوں ہو گئے اس نے میرا حصہ نہیں دیا۔ حالانکہ کتنی سخت وعیدیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون، میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا لاچار قلاش مجبور انسان کون ہے؟ تو حضرات صحابہ نے جواب دیا کہ وہی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میری امت کا مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری عبادتیں کر کے اور ڈھیر ساری عبادتوں کا اجر و ثواب لے کر کے حاضر ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کا مال لگایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ یہ سارے مظلومین کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں۔ اللہ کہے گا آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ پھر ان سارے مظلومین کو ان کے اوپر کیے گئے ظلم کے بقدر نیکیاں دی جائیں۔ مثال کے طور پر یہ 6 لاکھ نیکیاں لے کر کے حاصل ہوا اور 6 مظلومین ہیں اور ہر مظلوم کو اس کے ظلم کے بقدر 1 لاکھ نیکیاں دے دی گئی۔ اس کے نامہ اعمال میں سے نکال کر کے 1 لاکھ نیکیاں دے دی گئی۔ اس کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں۔ یہ 5 لاکھ نیکیاں لے کر کے حاصل ہوا تھا، 5 لاکھ نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی ایک مظلوم باقی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ اس نے دنیا پر مجھ پر بھی ظلم کیا تھا، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اور وہ مظلوم جو ہے گناہگار ہے وہ 1 لاکھ گناہ لے کر کے حاصل ہوا ہے۔ تو باری تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو ایک کام کر، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو ایک کام کر، تیرے جو 1 لاکھ گناہ ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال۔ اور پھر اللہ کہے گا ان 6 مظلومین کو کہ تم جنت میں جاؤ، تم جنت میں جاؤ۔ کیا بچا؟ نیکیاں ختم، نیکیاں برباد، گناہ لازم۔ اور پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ میری امت کا لاچار کلاش مجبور انسان ہے جو ڈھیر ساری عبادتوں کا اجر و ثواب لے کر کے حاضر ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا۔ اس کے نامہ اعمال میں سے مظلومین کو ان کے ظلم کے بقدر نکال کر نیکیاں دے دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر سونا چاندی اور سکہ اور ڈالر اور ریال نہیں چلے گا، بلکہ نیکیاں چلے گی۔ وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، صرف عبادت کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ معاملات بھی اچھے رکھنا ضروری ہے۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ اپنی معاشرت بھی اچھی رکھنی ضروری ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو اسے چھوڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت کے بقدر زمین پر قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے دن اس زمین کے 7 حصوں کو توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مسلم شریف میں تو عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے ایک زمین کا دعویٰ کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے اس کے دعوے کے ساتھ چھوڑ دو، اگر وہ ناجائز طریقے پر قبضہ کر کے اس پر زندگی گزارے گی تو اسے دنیا میں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اور پھر بددعا کی اے اللہ اگر اس نے ناجائز طریقے پر اس زمین پر قبضہ کیا ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین کو تو اس کے لیے قبر بنا دے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا
کہ وہ اندھی ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ جب وہ چلتی تھی تو دیواروں کے سہارے سے چلتی، اور ایک وقت آیا وہ کہا کرتی تھی کہ سعید کی بددعا نے مجھے اندھا کر دیا۔ اور دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہ ایک وقت ایک دن چل رہی تھی، چلتی چلتی ایک کنویں میں گری اور اسی کنویں میں اس کی موت ہو گئی، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری طرف سے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے پڑوسی کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر ہمارے گاؤں کی یہ صورتحال ہے کہ ایک خاندان کا ایک فرد، مرحوم باپ کا بیٹا بلڈنگ میں رہتا اور ایک بیٹا، اسی خاندان کا ایک بیٹا کرائے کے مکان میں ہے۔ میرا بلڈنگ کس کی ہے؟ میراث والی، وراثت والی۔ اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ شہر کی معروف و مشہور شاہراہ اور مارکیٹ ایریا میں ایک خاندان کا ایک فرد، ایک بیٹا جو ہے دکان پر کاروبار کر رہا ہے، شان سے کاروبار کر رہا ہے، اور اسی کا بھائی اسی کی دکان کے سامنے ٹھیلا گاڑی پر کاروبار کر رہا ہے۔ آپ بتائیے، اگر انصاف کے ساتھ میراث تقسیم ہوتی تو دونوں کی ایک جیسی شان ہوتی، دونوں کی ایک جیسی دکان ہوتی، دونوں کا ایک جیسا کاروبار ہوتا، لیکن ایک میراث پر قابض ہے اور ایک میراث سے محروم۔ بلکہ ایک خاندان کے افراد، بھائی، شان و شوکت والی زندگی گزار رہے ہیں، ہر سال حج عمرہ کر رہے ہیں، ہر سال حج عمرہ کر رہے ہیں، اور مدارس میں سالانہ بڑی بڑی پودیاں کاٹ رہے ہیں اور مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، لیکن انہی کے بھائی بہن قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ بیچارے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ نمازی، یہ حاجی، یہ روزہ رکھنے والے، یہ دائی، یہ مبلغ، یہ تمام کی تمام، یہ علم والے، یہ اہل فن اور علم والے بھی اپنے رشتہ داروں کی میراث دینے کے روادار نہیں ہیں۔ حالانکہ میراث ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میراث کوئی اپنے دست و بازو سے حاصل نہیں کرتا، اپنی محنت اور مشقت سے حاصل نہیں کرتا، اس کے حاصل کرنے میں کسی کی قربانی نہیں رہتی، بلکہ یہ تو خود بخود مل جانے والی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو حاصل کرنے میں کوئی قربانی پیش نہیں کی، اس کو تقسیم کرنے میں کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ اس کو تقسیم کرنے میں کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ یہ سوائے مال و دولت کی ہوس کے اور لالچ کے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ قارون اس دنیا سے چلا گیا، لیکن قارونی صفات والے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان کو مال و دولت سے ویسی ہی لالچ اور ہوس ہے، ویسی ہی محبت ہے جیسا کہ قارون کو تھی۔ حالانکہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی ہے، تو پہلے اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی رشتہ دار اس کی ذمہ داری اٹھا لے، ورنہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اس کی جائیداد میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی سے قرضہ تو نہیں لیا۔ اگر قرضہ لیا ہے، تحقیق کی جائے گی اور اس کا قرضہ نپٹایا جائے گا، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ آج وارثین کو اس بات کی فکر تو ہوتی ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، ابا نے فلاں کو اتنی بڑی رقم دی تھی، ہمیں وہ لینا ہے، لیکن کسی کو دینا ہے اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ اور مسجد کے مؤذن صاحب
پہنچ جائیں اور کہیں کہ آپ کے والد محترم 3 مہینے سے بستر مرگ پر تھے، ان کے نام کی مسجد کی پوتی بنتی تھی، 3 مہینے سے مسجد کی پوتی کا پیسہ نہیں دیا گیا، کتنا ہے؟ 1000 روپیہ۔ تو بڑا بیٹا کہتا ہے چھوٹے کے پاس جاؤ، چھوٹا کہتا ہے بڑے کے پاس جاؤ، دونوں کہتے ہیں مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اور اگر یہی کہہ دیا جائے کہ بڑی رقم فلاں کے پاس ہے تو جو وارث نہیں ہوگا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں اس کا حقیقی وارث ہوں، میں اکیلا وارث ہوں۔ لام زیر لے سب جانتے، دال زیر دے کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کیا جا رہا، تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں یہ جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ اس مرنے والے نے ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کی رقم ادھار لی تھی، یہ اس نے مجھ کو دی نہیں اور اس دنیا سے چلا گیا، میں یہ جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ میری رقم مجھ کو واپس نہ کی جائے۔ مرنے والے کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے اپنی بغلیں جھانک رہے ہیں، کوئی آگے آ کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ان کا وارث ہوں، میں قرضہ ادا کروں گا۔ حالانکہ معاملہ کتنا نازک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جنازہ لایا جاتا کہ مرنے والا مقروض ہے، تو جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آج وارثین کو اس بات کی فکر نہیں کہ مرنے والے نے فلاں سے قرض لیا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، تو اس نے آ کر دعویٰ کیا جتنے بھی رشتہ دار قریب ترین جن کو وراثت مل سکتی تھی، وہ تمام قریب ترین رشتہ دار کوئی بھی آگے آ کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں ادا کروں گا، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ یہ بات گھومتے گھومتے جو ہے عورتوں میں پہنچی۔ مرنے والے کی ایک بیٹی تھی، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے سارے زیور اتارے اور ایک کپڑے میں انہوں نے باندھ دیا اور کہا کہ یہ قرض تھا کو لے جا کر دے دو، اور اس سے کہنا کہ میں بعد میں کوشش کر کے محنت کر کے بقیہ قرض ادا کر دوں گی، لیکن ابھی جو ہے میرے ابا کا جنازہ اٹھنے دو۔ جب اس شخص کے پاس وہ زیور کی پوٹلی پہنچی اور اس نے کھول کر وہ تمام زیور دیکھے، تو اس نے پھر کہا کہ اصل میں مجھے 10 لاکھ لینا نہیں تھا بلکہ دینا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس مرنے والے کا حقیقی وارث کون ہے۔ میں نے جب کہا کہ 10 لاکھ مجھ کو لینا ہے تو کوئی بھی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو حقیقی وارث تھی، اس کی بیٹی تھی، وہ آگے آئی، لہذا وہ حقیقی وارث ہے۔ اس نے 10 لاکھ روپے کی رقم اس زیور کی پوٹلی میں باندھی اور واپس کر دی۔ تو سب سے پہلے کفن دفن کا مرنے والے کی جائیداد میں سے انتظام کیا جائے گا، پھر اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر میراث تقسیم کی جائے گی، اور جب تک کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس سے پہلے اس گھر میں رہنا، اس کاروبار سے اس دکان میں کاروبار کرنا اور اس مال سے تنہا فائدہ اٹھانا، اس مال پہ قبضہ کرنا، دیگر وارثوں کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگانا، استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، روح نکلنے لگی، پہلے زمانے کا واقعہ، روح نکلنے لگی
تو ایک اللہ والے کو بلایا گیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر دیجئے گا، آپ دعا کر دیجئے گا تاکہ آسانی کے ساتھ ان کی روح نکل جائے۔ انہوں نے آ کر دعا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، جب روح نکل گئی تو وہ جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے فوراً اس چراغ کو ہاتھ لگا کر بجھا دیا اور اپنے جیب خرچ سے ایک نیا چراغ منگایا اور اسے جلایا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا چراغ جو ہے اس کی ملکیت تھا، اب یہ انتقال کر گیا، یہ چراغ ترکہ بن گیا، اب دیگر وارثوں کی اجازت کے بغیر اس چراغ کو جلانا اور اس سے روشنی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا، چراغ بہت دور کی بات ہے۔ آج لوگ سائزن کی چمنیاں جلا رہے ہیں، آج لوگ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، آج لوگ بلڈنگوں پر اور عمارتوں پر اور زمینوں پر اور دیگر جائیداد پر قبضہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، حقوق کو ادا کرنے کا دل میں کوئی جذبہ نہیں۔ بہنیں حق مانگ مانگ کر کے، اپنا حصہ مانگ مانگ کر کے بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، بھائی حصہ مانگ کر کے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، لیکن رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کی میراث کو دینے کے روادار نہیں۔ اور دیتے کب ہے؟ جب ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے لگتا ہے، جب یہ بستر میں مرگ پر پڑ جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اس میری بہن کو بلاؤ جو برسوں سے مجھ سے ناراض ہے۔ پھر اس بہن کو بلایا جاتا ہے، بہن آتی ہے، معافی تلافی ہوتی ہے، بھائی کہتا ہے کہ یہ تمہارا حصہ تھا، یہ بہن کہتی ہے بھائی اب حصہ دے کے کیا ہوگا، جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب چنے ہیں تو دانت نہیں، اب تم اس دنیا سے جا رہے ہو، اب مجھے حصہ دے رہے ہو، تمہارے حصے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو میرے بیٹے لوگ اتنا کماتے ہیں کہ ان کی سالانہ جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ میرا حصہ بنتا ہے، وہ حصہ اب مجھے دے رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آخری بات، آپ اس بات کی فکر کیجئے کہ آپ کا حصہ کوئی دبا، آپ کی آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ میں نے کہا نا آپ کو نیکیاں ملیں، لیکن آپ اس دنیا سے اس حالت میں نہ جائیے گا کہ آپ کسی کا حصہ دبا لیں، ورنہ بہت خسارہ ہے۔ قبرستان کے مرحومین کو اگر ایک دن کا موقع دیا جائے، اگر آپ ان سے جا کر کے پوچھو کہ اگر آپ کو ایک دن کا موقع دیا جائے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرو گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری جائیداد کو لے کر کے، ہماری پراپرٹی کو لے کر کے، ہمارے بیٹا بیٹی میں جو جھگڑا چل رہا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم ہماری جائیداد کو برابر اپنے وارثین میں، اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں گے۔ تو میری آج شہر مالیگاؤں کے تمام سرپرستوں سے اور والدین سے یہ گزارش ہے، اور اس مسجد کے منبر و محراب سے میں جمعہ کے پیغام کے طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد میں اپنی پراپرٹی تقسیم کر دیجئے، ہبہ کر دیجئے۔ ہبہ کہتے ہیں برابر برابر تقسیم کرنا، یعنی بیٹے کو جتنا حصہ بیٹی کو بھی اتنا ہی حصہ، اپنے لیے کچھ رکھ لیجئے، اپنی بیوی کے لیے 8واں حصہ رکھ لیجئے، اور بیٹا بیٹی میں برابر تقسیم کر دیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد جیسا تقسیم ہوگا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ آپ اس طرح سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔
یعنی 2 بہنوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ. آپ اس طرح سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد 100 روپے کی بجائے 10-20 روپے کا مسئلہ باقی رہے، تاکہ آپ کی اولادیں لڑ جھگڑ کر کے اختلاف کا، آپ کا گھر اختلاف کا اور انتشار کا شکار نہ ہو، اور آپ کے گھر کے اختلاف کی چنگاری لاوے کی شکل اختیار کر کے گھر کی دہلیز سے آپ کا جھگڑا نکل کے عدالت کی چوکھٹ پر نہ پہنچے، لوگ تماشا نہ بنائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم ہبہ کر دو، ان کے درمیان برابر تقسیم کر دو، تاکہ کل 10-20 روپے کا مسئلہ باقی رہے اور یہ اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ انتہائی کڑوی باتیں ہیں، لیکن سچ باتیں جو ہے کڑوی ہوتی ہیں. کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، بلکہ سچ باتیں اور شہر کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں. ہمارے مالیگاؤں میں 2 ہی مسئلہ ہے، ایک میراث، ایک طلاق. تو اس مسئلے کو منبر و محراب سے بیان کرنا یہ بھی بہت جرأت کا کام ہے، بہت ہمت لگتی ہے اور بہت مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں بہت سوچ سمجھ کے رکھی ہے، وقت کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے، ورنہ آج گھر پر جا کے اولادیں جو ہے، بیٹا جو ہے گھر پر جا کر بولے گا کہ آج مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس لیے میرا حصہ لاؤ، مجھ کو دو. یاد رکھیے گا والد جب تک زندہ ہیں یہ ان کی ملکیت ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں، زندگی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ والد کی ملکیت ہے. مرنے کے بعد ترکہ بنتا ہے. اگر وہ چاہیں تقسیم کرنا تو وہ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے تقسیم کر دیا جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہی سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.